السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، آج کا انسان سب کچھ رکھتا ہے لیکن وہ دلی سکون نہیں رکھتا۔ گھر، گاڑی، کپڑے، لوگ، رشتہ دار، لیکن اس کا دل پھر بھی خالی ہے۔ اور دل میں پھر ایک شور ہے، پریشانی ہے، تھکن ہے، اور اکثر یہ سوال دل میں آتا ہے کہ آخر میں سکون کیسے پاؤں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ میرا دل بہت بوجھل ہے، سانس تو چل رہی ہے مگر سکون ایسے ہے جیسے کہیں گم ہو گیا ہو؟ اور زندگی کی دوڑ میں انسان سب کچھ پا لیتا ہے لیکن اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، سوچے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور پھر دل بار بار یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سکون چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو غلط جگہ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ، رشتہ دار یا شہرت ہمیں سکون دے گی، مگر سکون اس سب میں موجود ہی نہیں ہے۔ سکون تو وہاں ہے جہاں اللہ پاک کی قربت کا احساس ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ رات میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً دلوں کا سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کی سب سے بڑی روحانی بیماری کی دوا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو پوری دنیا کی نفسیات، ڈاکٹروں اور فلسفیوں کو حیران کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی بیماری دل کا بے سکون ہونا ہے، اور اس کا علاج اللہ پاک نے صرف اور صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ ہم روز کتنی بار اپنے موبائل فونز کو چیک کرتے ہیں۔ ہم کتنی بار اس دنیا میں موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن کب ہم نے آخری بار اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کی تھی؟ کب ہم اس کے در پر آخری بار حاضر ہوئے تھے؟ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پاک ایک روحانی دوائی۔ عزیز دوستو، قرآن پاک صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ روح کی دوا ہے اور یہ دل کا سکون ہے، اور یہ ہمیں زندگی کی صحیح سمت بتاتا ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی کے زخموں کے لیے دوا ہے۔ جب آپ کا دل بوجھل ہو اور جب نیند نہ آئے، جب ہر طرف سے آپ پر خوف چھا جائے اور جب پھر دل رو پڑے، تب یقین کریں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صفحہ آپ کے دل پر ایسا اثر کرتا ہے جیسے بارش خشک زمین پر تر کر دیتی ہے۔ اور جب انسان قرآن پاک سے جڑتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی طاقت دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ پاک کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے، کیونکہ جب سب کچھ بکھر جائے تب دل جانتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات باقی ہے۔ عزیز دوستو، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم اس میں جانیں گے کہ قرآن پاک کیسے ہمارے دلوں سے پریشانی، خوف اور تناؤ کو نکالتا ہے، اور کیسے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا سکون بنایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جدید دنیا کا دباؤ اور قرآن پاک کا حل۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن عام ہو چکے ہیں۔ ہم دن رات سمارٹ فون، نیوز، مقابلہ، لالچ اور کمپیریزن، ہر طرف سے ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے ذہنی دباؤ ہے، میں ٹوٹ گیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سٹریس صرف دماغ کی بیماری نہیں بلکہ یہ ایک روح کی بھی بھوک ہے،
کیونکہ ہماری روح اللہ پاک کے ذکر سے جیتی ہے، اور جب روح بھوکی ہو جائے تو دنیا کی ساری خوشیاں بھی دل کو وہ سکون نہیں دے پاتی جو ہمیں اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ آیت دل کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے تعلق توڑا تو تمہاری زندگی میں تنگی آ جائے گی، اور یہی تو وہی سٹریس ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ آئیے قرآن پاک سے ہم چند علاج دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا علاج ہے کہ قرآن پاک کو اپنے دل کا ساتھی بنائیں۔ جب ہم روزانہ صرف چند منٹ ہی صحیح قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں شفا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک کا کلام کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ اس میں رحمت، شفقت اور محبت بھری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور وہ شفا آ گئی ہے جو سینوں کے امراض کو دور کرتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ سینوں کے امراض صرف جسمانی نہیں بلکہ اداسی، خوف، ڈپریشن، غصہ اور نفرت، تمام چیزیں اس چیز میں شامل ہیں۔ دوسرا علاج ہے نماز اور صبر۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں آتا۔ تو عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ نماز تب آپ کے دل پر اثر کرتی ہے جب اس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ جب ہم سجدے میں اپنے دل کی بات اللہ پاک سے کرتے ہیں تو وہ بوجھ جو کسی انسان سے نہیں کہا جا سکتا، اللہ پاک اسے آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ دیکھیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علاج بھی بتا دیا کہ جب آپ کا دل پریشان ہو تو یہ دو کام کریں، صبر کریں اور نماز پڑھیں، اور یہی دو چیزیں آپ کے سٹریس کو ختم کرتی ہیں۔ تیسرا علاج ہے توبہ اور دعا۔ کبھی کبھی سٹریس اس لیے نہیں ہوتا کہ دنیا میں کچھ غلط ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ ہم روز خطائیں کرتے ہیں، اور پھر جب دل گناہوں سے بھر جاتا ہے تو ایمان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم پھر سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نور میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ عزیز دوستو، استغفار صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو یہ لفظ دل کی صفائی کرتے ہیں، جیسے بارش زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ چوتھا علاج ہے شکر گزاری۔ عزیز دوستو، ایک اور بہت ہی زبردست علاج ہے شکر کرنا۔ عزیز دوستو، سٹریس تب بڑھتا ہے جب انسان وہ تمام چیزیں یاد رکھتا ہے جو اسے نہیں ملا ہوتا، اور بھول جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو اسے اللہ پاک نے عطا کی ہوتی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزار دل کبھی بھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ پاک شکر کرنے والوں کو مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دل کا سکون۔ پانچواں علاج ہے اللہ پاک پر توکل اور اعتماد۔ عزیز دوستو، سٹریس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آپ کی خواہشات کنٹرول نہیں۔ ہم ہر چیز اپنے حساب سے چاہتے ہیں، لیکن جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔
توکل کا مطلب ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن انجام اللہ پاک کی سپرد کرتا ہوں۔ ایسا انسان کبھی بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کب، کہاں، کیوں اور کیسے دینا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک انسان کو ایک ایسا نظریہ دیتا ہے جہاں ناکامی، خوف، دکھ سب اللہ پاک کی طرف سے ایک سبق بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج آپ کا دل پریشان ہے تو اپنے دل سے کہیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ رہنے والا کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے ذریعے سٹریس مینجمنٹ۔ قرآن پاک آپ کو مائنڈ فلنس دیتا ہے۔ جب آپ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک نقطے پر اپنے دل کو جمع کر دیتے ہیں، اور آپ کو اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ قرآن پاک آپ کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے کیونکہ ہر آیت ایک نئی امید دیتی ہے جہاں معافی، محبت اور مغفرت کا پیغام ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمارا اسپرچول فوکس بڑھاتا ہے کہ انسان دنیا سے ہٹ کر اپنے اصل مقصد سے جڑ جائے۔ وہ اپنے روحانی مقصد کو پہچانے کہ اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک ہمیں اللہ پاک پر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پاک کی چند وہ آیات جو دلی سکون عطا کرتی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں روز تلاوت کرنے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے سورہ علم نشرح کی آیت، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ عزیز دوستو، یہ آیت ہمیں مایوسی میں امید پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ بقرہ کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور آپ پر جو بوجھ، جو غم، جو پریشانی ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ عزیز دوستو، یہ آیت ہر غمزدہ دل کے لیے پیغام امید ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جہاں راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری امیدیں مات پڑ جاتی ہیں، اور پھر دل کہتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن اے انسان، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ پاک کہتا ہے کہ اے بندے اب میرے پاس واپس آ جا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ پاک قریب ہے، سب سے زیادہ قریب، ہماری سانسوں سے بھی زیادہ قریب، مگر ہم تو دنیا کی آوازوں میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کی پکار سنائی ہی نہیں دیتی۔ عزیز دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم نے دنیا کے ہر انسان کے سامنے اپنے دل کو کھولا ہے، لیکن اللہ پاک کے سامنے ہم خاموش رہے۔ ہم نے ہر در پر دستک دی، لیکن وہ در بھول گئے جو کہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ در ہے اللہ پاک کی رحمت کا در۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو سزا نہیں دے رہا، بلکہ وہ آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے آزما رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر دکھ کے ساتھ ایک نئی روشنی ہے، ہر رونے کے بعد ایک مسکراہٹ ہے، اور ہر رات کے بعد ایک نیا سویرا ہے۔ جیسے ہمارا جسم بغیر کھانے کے کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہماری روح بھی بغیر قرآن پاک کے کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک روح کی نیوٹریشن ہے،
اور اگر روح بیمار ہے، سٹریس، انزائٹی، بے سکونی ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف قرآن پاک میں موجود ہے۔ عزیز دوستوں، کبھی وقت نکالیں، قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں اور پھر آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یا اللہ پاک، یہ سب تیری باتیں ہیں جو کہ میں سن رہا ہوں، اور پھر محسوس کریں کہ دل سے ایک نور اترتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا سٹریس ختم اور پھر دلی سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو کہ سب سے سیدھا ہے۔ عزیز دوستو، جنہوں نے قرآن پاک کو اپنا دوست بنایا، ان کی زندگیاں بھی بدل گئیں۔ وہ پہلے ٹوٹے ہوئے تھے لیکن اب مضبوط ہیں۔ وہ پہلے مایوس تھے لیکن اب پر امید ہیں۔ انہیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ اللہ پاک کی رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لینے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی کا سکون کس طرح بنائیں۔ عزیز دوستو، اس کے لیے ہم نے چند آپ کو ٹپس دی ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ سب سے پہلے ہے کہ روزانہ صرف 10 منٹ ہی صحیح لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں اور سوچیں کہ یہاں پہ اللہ پاک مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ دن میں کم سے کم 100 بار استغفر اللہ اپنے دل سے کہیں۔ سونے سے پہلے دل میں اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کو تکلیف دے اس کے لیے دعا کریں، بد دعا نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ پاک اس پر آپ کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جن دلوں میں آج بے سکونی ہے انہیں اپنے ذکر سے بھر دے۔ جو روتے ہیں مگر کسی سے نہیں کہتے، انہیں اپنی رحمت سے تسلی دے، اور جو تیری طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں ان کے قدم کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، قرآن پاک کو ہماری روح کی غذا بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل تیرے ذکر سے زندہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر آج آپ نے یہ ویڈیو آخر تک سنی، آخر تک دیکھی، تو یقین کریں یہ آپ کے لیے کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بلاوا تھا۔ قرآن پاک کو تھام لیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہیں۔ Find your peace in the words of Allah and change your life with Islam. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔